بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. میاں نواز شریف صاحب کے لیے خطرے کی گھنٹی تاحیات نااہلی والا کیس جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چل رہا ہے، وہ اس آسانی سے ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ جی ود ان نو ٹائم ایک آدھ ہیئرنگ میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا. اور جس طرح پی ایم ایل این کا ان کا اپنا ویو پوائنٹ ہے، وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ چونکہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر دی گئی اور آئین میں ترمیم کی ضرورت نہیں تھی، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ بے شک تاحیات نااہلی کا فیصلہ ہو، اس کے باوجود چونکہ قانون میں ترمیم کر دی گئی، اس لیے سپریم کورٹ آف پاکستان اس چیز کو جو ان کی ترمیم تھی اس کو اپ ہولڈ کریں گے اور میاں نواز شریف صاحب اہل ہو جائیں گے الیکشن لڑنے کے. ویسے تو ان کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ منظور کیے آر اوز کی طرف سے، ریٹرننگ آفیسرز کی طرف سے، لیکن ان کے کاغذات نامزدگی کو چیلنج بھی کر دیا گیا الیکشن ٹریبیونل کے سامنے. آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے. لیکن اس سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیا فیصلہ ہوگا. وہی والی بات کہ کہا یہ جا رہا تھا کہ ایک آدھ دن میں، ایک آدھ ہیئرنگ میں یہ فیصلہ ہو جائے گا، لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ جو ایشو ہے یہ تھوڑا کمپلیکیٹ ہو گیا. اب یہ کچھ تھوڑا سا ڈریگ کر رہا ہے آگے، اور یہ کب تک اس کا فیصلہ ہوگا یہ بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن اس کیس میں پہلے اگر یہ صرف دو آپشنز تھے کہ یا تو سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہے گی کہ یہ نااہلی ہے، یہ تاحیات ہے، نااہلی ہی رہے گی کیونکہ آئین میں ترمیم نہیں کی گئی اور سپریم کورٹ کا وہاں پہ فیصلہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، یا پھر یہ کہ سپریم کورٹ کہے گی کہ چونکہ قانون بنا دیا گیا، الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر دی گئی، اور اس لحاظ سے چونکہ ایکٹ میں ترمیم کر گئی اور ترمیم کی پارلیمنٹ نے، تو ہم پارلیمنٹ کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں. اسی طریقے سے جس طرح سپریم کورٹ پریکٹسز اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا تھا چونکہ پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا ہے تو اس کو آپ رد نہیں کر سکتے. تو اب یہ ہے کہ جی یہ پہلے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، لیکن اب ایک تیسرا بھی اس میں اینگل آ گیا، اور وہ جسٹس منصور علی شاہ کی طرف سے جو کویشچن ریز ہوا، اور اس میں وہ یہ تھا کہ جی کیا ایسا ممکن نہیں کہ ہم یہ سارا ایشو ریفر بیک کر دیں پارلیمنٹ کو کہ پارلیمنٹ اس کے اوپر فیصلہ کرے. اور اس لحاظ سے اگر یہ بات ہوتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ریفر کرتی ہے واپس سپریم کورٹ آف پاکستان پارلیمنٹ کو یہ سوال، تو پھر یہ جو مسئلہ ہے اس کا فیصلہ پھر جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کو پالیٹکس سے اور پاور پالیٹکس سے، پارلیمنٹ سے کم از کم جانے سے ان کو آؤٹ کر دے گا، اور میاں نواز شریف صاحب وہ نااہل ہو جائیں گے. تو یہ دوبارہ مطلب ہے کہ ابھی ان کی نااہلی کا فیصلہ تو ظاہر ہے اسی ججمنٹ سے کنیکٹڈ ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر میاں نواز شریف صاحب الیکشن نہیں لڑ سکتے، اور وہ جو امیدیں کہ جی ہیں ان کو واپس لایا گیا اور الیکشن لڑ کے وہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے، سو وہ سب کچھ ایک دھندلا جائے گا، وہ سب کچھ جو ہے وہ گم ہو جائے گا پی ایم ایل این کے لیے، میاں نواز شریف صاحب کے لیے. اور جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب یہ ہیئرنگ ہو رہی تھی تو اسی دوران آپ دیکھیں کہ بلاول بھٹو نے بھی کوئی ایک بڑی بات کی، ایک بہت اہم، اور اس میں انہوں نے کوئی اس قسم کی بات کی میاں نواز شریف اور عمران خان صاحب کا حوالہ دیتے ہوئے کہ ان دونوں کے بارے میں کہ یہ کہ یا دونوں اہل ہوں گے یا دونوں نااہل ہوں گے، اس قسم کی انہوں نے بات کی. اور اس کی ریلیونس یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا یہ تاحیات جو ابھی یہ جو نااہلی کا کیس ہے، اس سے ان کا فیٹ کنیکٹڈ ہے. تو عمران خان صاحب کا بھی کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ توشہ خانہ کا جو ان کا کنوکشن کا کیس تھا وہ ابھی وہاں پہ پینڈنگ ہے، اور اس کے اوپر ابھی سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ کنوکشن کی ختم کی جائے کہ نہیں. اگر وہ کنوکشن سپریم کورٹ آف پاکستان ختم کر دیتی ہے، جو کہ ظاہر ہے ویسے عام طور کے اوپر جو کہتے ہیں لوگ مشکل نظر آتا ہے، تو پھر اس لحاظ سے وہ نااہل ہی رہیں گے. اور اگر وہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو ختم کر دیتی ہے نااہلی کو ان کی، تو پھر عمران خان صاحب الیکشن لڑنے کے لیے وہ مطلب ہے کہ وہ اہل ہو جائیں گے. اور لیکن اگر فرض کریں کہ بلاول بھٹو کوئی اس قسم کی بات کر رہے ہیں یا ان کا مقصد یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کوئی بیلنسنگ ایکٹ کرے گی یا کر سکتی ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو 7 ممبر بینچ ہے، اس کے میجورٹی، میں سب کی بات نہیں کرتا لیکن میجورٹی اس کے ممبرز ایسے ہیں جو کہ جن کی اپنی ریپیوٹ ہے، جو ویری ویل ریسپیکٹڈ ہیں، اور جن کے بارے میں یہ ایسا کسی تاثر جو ہے اس کو میں انڈورس نہیں کرتا کہ وہ کوئی بیلنسنگ ایکٹ کے لیے انصاف کریں گے یا وہ کوئی اس قسم کی بات کہ کسی کے کہنے کے اوپر بھی کوئی فیصلہ دیں گے.
یہ کم از کم جو ہیں اس سپریم کورٹ میں ایسے ججز ہیں اب، اور اس بینچ میں بھی مطلب ہے کہ اس طرح کے ججز ہیں جو اس قسم کا فیصلہ نہیں کر سکتے، کوئی بیلنسنگ ایکٹ والی جو بات ہے تو۔ لیکن یہ ہے کہ اینی اور بلاول بھٹو نے بڑی ایک ایسی بات کی کہ جو کہ ظاہر ہے جو کہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں جائے گی، اور وہ اس قسم کا، اور اگر فرض کریں کہ میرٹ کے اوپر ظاہر ہے مجھے اس میں کوئی شک نہیں، اس فیصلے سے مجھے اعتراض ہو سکتا ہے، کسی بھی فیصلے سے کسی بھی، لیکن یہ ہے کہ جی جو فیصلہ کریں گے، اور میں جسٹس فائز عیسیٰ کی بات کر رہا ہوں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، اور اسی بینچ میں جو ججز شامل ہیں ان کی میں زیادہ تر ججز، کم از کم میں 3-4 ججز کی بات کر سکتا ہوں کہ ان کے بارے میں مجھے کم از کم یہ نہیں ہے کہ وہ کسی قسم کے انفلوئنس میں آ سکتے ہیں، جس طرح کی میں نے ان کی ریپیوٹ ہے اور جس طرح کا ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جی یہ بات، اور اس لحاظ سے ظاہر ہے میاں نواز شریف صاحب جو اتنا اپنے لیے سب کچھ سموتھ سمجھتے تھے، یا پی ایم این اپنے لیے سموتھ سمجھتی تھی، تو اب اتنا سموتھ چیزیں نظر نہیں آ رہی، بیکاز جس قسم کی آج بھی آپ دیکھیں گے ہیئرنگ ہوئی ہے، جس طرح وکلا جو کہ سپریم کورٹ کے جو اس بات میں جنہوں نے فوکس کیا کہ بغیر آئینی ترمیم کے یہ جو 5 سال والی مدت ہے اس کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا، جی ڈسکوالیفیکیشن والی جو ٹرم ہے اس کو آپ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، آپ کو یا تو آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی، یا سپریم کورٹ کا ہی بینچ جو پہلے بینچ نے فیصلہ کیا اس سے بڑا بینچ بیٹھ کے تو اس فیصلے کو انڈو کرے، پھر یہ ہو سکتا ہے، اور ادروائز یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ، اور پھر اس کے اوپر ڈفرینٹ آرگومنٹس ہوئے، اور پھر سب سے اہم بات وہی والی بات جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ جی کیوں نہ اس کیس کو وہیں ریفر کر دیا جائے پارلیمنٹ کو۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جی اس کیس میں ایک اور چیز جو بار بار آپ سننے کو ملی، پہلے بھی جس میں نے بریفلی بات کی تھی کہ دیکھیں اس میں 62(1)(f) کے اوپر پھر بات ہوئی، اور پھر میں نے ججز کے لحاظ سے دیکھا، اور چیف جسٹس بھی شامل ہیں، کہ 62(1)(f) کے بارے میں جو اپنا وہ ویو دے رہے ہیں تو اس کو لگتا ہے ایسے ہے کہ، لگتا نہیں بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ڈکٹیٹر کی ترمیم ہے اور اس کو اس میں رکھا گیا، اور اس کا ظاہر ہے، اور اس کے متعلق انہوں نے کہا کہ جی اس کی اتنی ایک تو یہ کہ جی ویگنس بھی ہے، اور پھر امپورٹنس مطلب ہے کہ اس آرٹیکل کی جو کچھ اور بھی آرٹیکلز ہیں ظاہر ہے اسی میں 62 میں ہی، لیکن اس کا 62(1)(f) کے حوالے سے چونکہ زیادہ بات ہوتی رہی تو اس کے لحاظ سے کہ چونکہ ڈکٹیٹر نے ڈالا تو اس کی اہمیت کم ہے ایز اگینسٹ جو دوسرے آئین کی جو آرٹیکلز ہیں جو کہ ڈیموکریٹک رول میں جو یا تو آئین بنایا جس پارلیمنٹ نے، یا جو الیکٹڈ گورنمنٹس کے دوران جب پارلیمنٹ نے جن کو ان میں ترامیم کی، تو ان کی حیثیت، تو اس کے بارے میں ظاہر ہے کچھ لائرز نے کچھ سپریم کورٹ کے ڈفرینٹ جو ججمنٹس تھی ان کا بھی حوالہ دیا، لیکن میں صرف ایک بات اس میں یہ کروں گا کہ دیکھیں یہ صرف اس لحاظ سے دو اس میں بڑی اہم چیزیں، ایک تو یہ کہ ڈکٹیٹر کا اب اس کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شخص کسی ڈکٹیٹر کی ہے، ڈالی بے شک یہ جنرل ضیاء الحق دور میں ڈالی گئی، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ 18ویں ترمیم کے دوران 2010 میں، اور یہ کہا بھی گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس ترمیم کو جو ہے پوری کی پورا آئین کو ریویو کیا گیا، پہلے لفظ سے لے کے آئین کی آخری لفظ تک، اور 100 سے زیادہ ترامیم کی گئیں، لیکن اس آئین کی شک کو ختم نہیں کیا گیا، بلکہ اس میں ایک اور اہم بات، اس آئینی شک میں بلکہ ایک ترمیم کی گئی، اور 18ویں ترمیم کے دوران اور پارلیمنٹ نے کی، اس وقت الیکٹڈ گورنمنٹ تھی، اس وقت کوئی ڈکٹیٹر پاکستان میں نہیں تھا، اور وہ کیا اس میں ترمیم کی گئی کہ وہ اس طرح لکھا گیا کہ جس صادق اور امین والی جب بات کی جاتی ہے تو اس میں یہ کہ یہ جو ڈٹرمنیشن ہوگی ایسے نہیں ہوگا کہ جی کوئی بندہ میں اٹھ کے کہہ دوں، یا کوئی ریٹرننگ افسر اٹھ کے کہہ دے، یا کوئی عام کوئی بھی شخص اٹھ کے کہہ دے کہ یہ تو صادق اور امین نہیں ہے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلے میں کوئی ڈیکلیریشن ہونا چاہیے، کوئی آرڈر ہونا چاہیے، کسی کورٹ کا آرڈر ہونا چاہیے کسی شخص کے متعلق۔ اب اس کی اہمیت کہ اچھا یہ ایک الگ چیز ہے کہ اگر فرض کریں کوئی صادق امین نہیں ہے اور اس کو آپ نے ڈسکوالیفائی سپریم کورٹ نے فار لائف کر دیا، تو اس کی ڈسکوالیفیکیشن کی مدت کتنی ہونی چاہیے، یہ ایک بحث بالکل الگ ہے، اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو شکیں ہیں جو 62 63 کی اور دوسری بھی کچھ اسلامی شکیں ایسی ہیں،
دیکھیں ان کا مقصد یہ تھا، اصل بات یہ ہے کہ اس مقصد کو سمجھنا چاہیے کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے جو پارلیمنٹ کے ممبران ہیں، جو پارلیمنٹ میں لوگ آتے ہیں، جو ایم این ایز ہوں، سینیٹرز ہوں، ایم پی ایز ہوں، جو وزیر اعظم بنے، صدر، گورنرز، وہ اپنے کریکٹر کے لحاظ سے بہترین لوگ ہونے چاہیے. اور ظاہر ہے جب ہم میں اور مقصد یہ ہے کہ بہترین ہی لوگ جب ہمارے جائیں گے پارلیمنٹ کے اندر، تو پھر اس سے یہ ہوگا کہ آپ دیکھیں کہ نہ یہ کرپشن ہوگی، نہ یہ اور خرابیاں ہوں گی، اور پھر اس طریقے سے کہ بیسٹ لیجسلیشن ہوگی. اسلامی تعلیمات کا بھی ویسے لکھا ہوا ہے کہ ان کے پاس ایڈیکویٹ نالج آف اسلام. مقصد یہ ہے کہ چونکہ ہمارا ملک اسلام کے نام کے اوپر بنا، ہمارا آئین اسلامی ہے، اور اس لحاظ سے کہ تاکہ ایسے لوگ پارلیمنٹ کے اندر آئیں جو کہ اپنے کریکٹر کے لحاظ سے بہترین لوگ ہونے چاہیے. اور جب بہترین لوگ ہوں گے تو آپ دیکھیں کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بہترین قسم کی لیجسلیشن ہوگی، بہترین قسم کی گورنمنٹس بنیں گی، کیونکہ وزیروں نے ادھر سے ہی انہی بہترین لوگوں میں سے وزیر بننا ہے، مشیر بننا ہے، وزیر اعظم بننا ہے، صدر بننا ہے، اور پھر اسی لحاظ سے انہوں نے چیف منسٹر بننا ہے. سو اہم جتنے بھی عہدے ہیں، پولیٹیکل جو عہدے ہیں، وہ انہی پارلیمنٹ کے اندر سے وہ نکلتے ہیں. تو اس لحاظ سے چونکہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. اب یہ ہے کہ جی جس وقت مقصد یہ ہے، اور اس چیز کو سپریم کورٹ نہیں دیکھ رہی، جو کہ میرا خیال ہے کہ جس کے اوپر ان کو دیکھا جانا، ایک تو اسپرٹ کیا ہے، اور اسپرٹ کے ساتھ ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اصل تو سوال یہ ہے کہ ان پروویژنز کے اوپر عمل کیوں نہیں ہوتا. اب یہ کہ جی صادق اور امین کا لفظ کیا صحیح استعمال ہوا کہ نہیں. آپ اگر فرض کریں کہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ صادق اور امین ہر شخص کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، آپ اس کو آپ انٹرپریٹیشن دے دیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آنےسٹ انگریزی میں چونکہ لکھنا ہے تو آپ کہیں آنےسٹ، اردو میں لکھ دیں ایماندار، اور سچا اور ٹروتھفل، انگریزی میں لکھنا ہے ٹروتھفل اور اردو میں لکھنا ہے تو آپ لکھیں سچا. اب یہ ہے کہ جی کیوں ہمارے ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز، ہمیں یہ کیوں نہیں انشور کرنا چاہیے کہ ان میں سے کوئی بھی شخص وہ بے ایمان نہیں ہونا چاہیے، ان میں سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ جھوٹا نہیں ہونا چاہیے. اور اس لحاظ سے کون جھوٹا اور کون بے ایمان ہے، اس لحاظ سے میں نے بتا دیا کہ وہ کورٹ کے آرڈر سے، یعنی اس کے لیے ضروری ہے کہ کورٹ کا ایک آرڈر ہو. یہ امینڈمنٹ بھی کر دی گئی. تو ایک تو یہ بات کہ اب یہ ضیاء کی امینڈمنٹ نہیں ہے، یہ پارلیمنٹ کی امینڈمنٹ ہے، یہ الیکٹڈ گورنمنٹ کے دوران امینڈمنٹ ہوئی. دوسری بات جو یہ میں یہی والی بات کہہ رہا ہوں کہ اصل تو سپریم کورٹ کو یہ انشور کرنا چاہیے کہ اسپرٹ جو تھی، تاکہ بہترین لوگ ہمارے پارلیمنٹ میں جائیں، تو اور بہترین لوگ ہوں گے تو جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ اس کے ریزلٹس بہترین ہوں گے ملک کے لیے، حکومتوں کے لیے، اداروں کے لیے. تو اس چیز کو کیوں نہیں انشور کیا جا رہا؟ اور آج تک میں آپ کو بتا دوں کہ آرٹیکل 62 63 کی امپلیمنٹیشن سیریسلی کی نہیں جاتی. کوئی سیریسلی ان کو امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا، کوئی میکنزم نہیں بنا. آپ کو تو ان آرٹیکلز کے تحت آپ کو تو پورا میکنزم بنانا چاہیے، وہی والی بات، یہ انشور کرنے کے لیے کہ تاکہ ہمارے معاشرے میں جو شخص الیکشن لڑنا چاہتا ہے وہ بہترین شخص ہونا چاہیے، وہ ہم میں سے بہترین ہونا چاہیے. باہر کی دنیا میں یہ کہا جاتا ہے، ان کے پورے پاس پوری کی ہسٹری کو کھنگال دیا جاتا ہے، اور کسی کا اگر کوئی نکل آئے، ذرہ برابر کوئی چیز نکل آئے، وہاں پہ شور مچا دیا جاتا ہے کہ یہ تو بندہ یہ تو آنےسٹ نہیں ہے، یہ تو ٹروتھفل نہیں ہے، اور پھر وہاں پہ ان کے خلاف ان کو نکال دیا جاتا ہے سب کچھ. لیکن ہم آپ دیکھیں کہ آئین جہاں پہ آپ کو کوئی کمی نظر آ رہی ہے تو اس کے لحاظ سے آپ ایک تو یہ اسپرٹ کو دیکھنا چاہیے سپریم کورٹ آف پاکستان کو، اور اس اسپرٹ کے مطابق پھر آپ انٹرپریٹ کرنے کا آپ کے پاس اختیار ہے، تو آپ انٹرپریٹیشن میں کر دینا کہ چونکہ صادق اور امین کے آپ اس کو انٹرپریٹ کر دیں آگے لفظ کہ جی ہم اس کو جنرلی اس لحاظ سے ریفر کرتے ہیں کہ ہم آنےسٹ اور ٹروتھفل کا یہاں پہ اس کا مطلب مقصد یہ ہے کہ یہ مطلب ہوگا اس کا عام جو لوگ ہیں جو الیکٹ ہوں گے ان کے لیے. اور پھر آپ یہ بھی کریں کہ میکنزم ایکچولی آپ کوئی بنائیں، لوگوں کو ایویلویٹ کریں، اور پولیٹیکل پارٹیز کی بھی یہ ذمہ داری ہے. لیکن جب ممبر آف دا پارلیمنٹ بننا ہو تو یہ اسٹیٹ کی ریسپانسبلٹی ہوتی ہے. اور اگر فرض کریں، اور میں تو بلکہ یہ کہوں گا کہ صرف ایم این ایز کے لیے نہیں، سینیٹرز کے لیے نہیں، ججز کے لیے بھی 62 63 لگنا چاہیے. اور یہ جو ہے کہ وہ اچھے کردار کے حامل ہونے چاہیے ان کو، اور عام طور کے اوپر اسلامی احکامات سے انحراف کرنے میں
میں وہ مشہور نہ ہوں، یہ بھی بڑی، اب یہ باتیں دیکھیں آئین میں لکھی ہوئی ہیں. پھر اسی لحاظ سے کہ جی ان کا اسلامی تعلیمات کا خاطر خواہ علم وہ رکھتے ہوں، ایڈوکیٹ نالج بھی ان کے پاس ہونا چاہیے. یہ سب چیزیں پارلیمنٹ اگر ہوتی اور اس کے اوپر عمل ہوتا تو پارلیمنٹ والے پھر یہ بھی کرتے کہ جی جو ججز بن رہے ہیں، جو پاکستان کے جج ہیں، جو سپریم کورٹ کے جج ہوں گے، جو ہائی کورٹس کے ہوں گے، شریعت کورٹ کے ہوں گے، جو عام عدالتوں کے ججز ہوں گے، ان ججز کو بھی، قاضی کو بھی، پاکستان کے جو ججز ہیں، مطلب ہے کہ جو جج ہیں، قاضی ہیں جو ہماری عدالتوں کے، ان سب کو بہترین ان لوگوں میں شامل ہونا چاہیے کہ جن کا اپنا کردار ہر لحاظ سے وہ بہترین کردار کے مالک ہوں. سو یہ چیز جو ہے، اور پھر ظاہر ہے جب چونکہ آرٹیکل 62 63 ہم اپنے ایم این ایز ایم پی ایس کے اوپر وہ لاگو نہیں ہونے کا مطلب ہے کہ اس کو امپلیمنٹ ہی نہیں کیا جاتا. تو پھر آپ کو پتا ہے کہ ان کو کیا فکر کہ کس قسم کے جج آتے ہیں، کس قسم کے باقی سول بیوروکریسی میں، ملٹری میں، ادھر ادھر سرکاری محکموں میں کس قسم کے لوگ آتے ہیں، کسی کو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی. اور میں آپ کو جنرلی بتاؤں اس قسم کی فکر نہیں ہوتی. تو اس لحاظ سے میں یہ کہوں گا کہ اس بارے میں میرا ایک ظاہر یہ ویو پوائنٹ تھا. اور دوسرا یہ کہ اسلامک پروویژنز جو ہیں جو آئین کے اندر، میں بار بار کہہ چکا ہوں، بہت دفعہ کہتا ہوں کہ ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا. سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ چاہیے، اور میں چیف جسٹس سے خاص طور کے اوپر میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ انشور کریں کہ آئین کے ہر آرٹیکل، اور پھر خاص طور کے اوپر اسلامک پروویژنز کا جو کہتی ہیں، جو آئین میں لکھا ہے، ان کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے. اور یہ ذمہ داری ہے اگر ہماری پارلیمنٹ کی، حکومت کی، تو اسی طرح ایکولی یہ رسپانسبلٹی ہماری عدلیہ کی بھی ہے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.